عاشق اور معشوق کے اندر ایسے اشارے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پیغام پہنچا جاتے ہیں، فرشتوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ پورے جسم میں دل ہی ایسا عضو ہے کہ جو زندگی میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اس کے بند ہونے کا نام موت ہے، ساری زندگی چلتا ہے۔ روحانیت میں بھی اسی طرح کہ جب یہ جاری ہوتا ہے تو پھر اس کے نصیب میں بند ہونا نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے، بلکہ پھر تو موت پر بھی یہ بند نہیں ہوتا، سونے سے بھی بند نہیں ہوتا۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو دل کیا کرتا تھا؟ اللہ کو یاد کرتا تھا۔ تو یہ اللہ اللہ کا ذکر انسان کو، اس کو ذکر قلبی بھی کہا گیا حدیث میں، ذکر سری بھی کہا گیا، ذکر خامل بھی کہا گیا۔ حدیث پاک میں یہ تین مختلف نام ہیں اس کے، ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر خامل، یہ مختلف نام ہیں۔ مقصود سب کا ایک قلبی ذکر ہے کہ جس کو حافظہ بھی نہیں سنتے، یہ صرف یا بندہ سنتا ہے یا اس کا پروردگار سنتا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں سن سکتی۔ ساتھ بیٹھنے والا بندہ نہیں سن سکتا، ہاں کرامت کے طور پہ اللہ کسی کو سنوانا چاہیں وہ الگ بات ہے، ورنہ ساتھ والے بندے کو پتہ نہیں، یا کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، یا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین راہم خبر۔ عاشق اور معشوق کے اندر ایسے اشارے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پیغام پہنچا جاتے ہیں، فرشتوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ چنانچہ فرشتے ذکر نہیں سنتے، پھر وہ لکھتے کیسے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے بندے کے جسم سے ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے کہ بھئی کرامن کاتبین تم نے کیا لکھا؟ اللہ خوشبو آتی تھی، مان لگے ہاں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز تھا، یہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا تھا، اب اس عمل کا اجر دینا یہ بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ تو قلبی ذکر کا اجر قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے۔ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے کہ زندگی کا کوئی دن ایسا ہو، کچھ لمحے ایسے ہوں، ہمارا یہ مردہ دل بھی زندہ ہو اور اس سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے۔ یاد رکھیں کہ مردہ انسان کو زندہ کر دینا یہ چھوٹی کرامت ہے، مردہ دل کا زندہ کر دینا یہ اس سے بڑی کرامت ہے۔